هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کے سامنے کچھ بولنے اور آپ کو کچھ سننے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا. میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلیے، جیسے میں نے خطبہ مسنونہ میں آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، ہاں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اور ہم سب کے لیے اس میں بے شمار فضائل بھی رکھے ہیں اس کے پڑھنے میں. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کے پڑھنے پر ہمارے لیے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھ دی ہے، لیکن اس کو پڑھنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہدی للمتقین. قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے بھی ہے. تو ہم قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بھی سمجھیں گے اور قرآن کے الفاظ کو پڑھ کر ہمارے نیکیوں کے اکاؤنٹس بھی بھریں گے انشاءاللہ. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھائے. خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو بھی قرآن سکھائیں. الحمدللہ ہم وہی کام کر رہے ہیں ابھی کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو آگے چل کر دوسروں کو پڑھانے والا بنائے اور ہم کو اس قابل بنائے کہ ہم
اس حدیث کے زمرے میں شامل ہو جائے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہم ان بہترین انسانیت میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں آگے ہم اپنی سبق کی طرف۔ پچھلا سبق ہمارا جو گزر چکا ہے وہ ہے اخفا، اور آج کا جو سبق ہے وہ ہے قلقلہ اور سکون۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پچھلے سبق کے ریویژن میں۔ ہم آپ لوگوں سے کچھ سوالات کریں گے شروع سے لے کے اب تک، آپ لوگ جواب دیتے جائیں اور آگے بڑھیں گے۔ مجہول اور معروف کا مطلب بتائے سس حاجرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بتائیے مجہول اور معروف میں فرق۔ مجہول غلط آواز نہیں پڑھنا، جیسے با و پیش بو ہے تو بو پڑھنا ہے، اور معروف صحیح آواز سے پڑھنا۔ جی ٹھیک ہے۔ سسما ناظرین آپ بتائیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ سسما ناظرین ٹھیک ہے۔ سیدہ فرزانہ آپ بتائیں۔ سسما ناظرین میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ آ رہی ہے۔ جی بتائیے پھر۔ سسما ناظرین آپ بتائیے حروف مدہ کتنے؟ اللہ اکبر، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ پھر جواب کیوں نہیں دے رہے سسما ناظرین اینڈ سیدہ فرزانہ؟ جی آپ عظمیٰ ناظرین کو پوچھ رہے بول کے ہم نے نہیں دیا جواب۔ جی حروف مدہ یہ ہیں الف واو یا، اور مدہ یعنی کھینچنا، کھینچ کے پڑھنا چاہیے۔ جی ہیلو جی ٹھیک ہے۔ اظہار کا معنی بتائے سے شارق خانم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنوین جی حاکم کے بعد حروف حلقی آئے تو اظہار نہیں، اظہار کا صرف میننگ پوچھ رہے ہیں ہم، صرف میننگ۔
ظاہر کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے. سسورید آفرین آپ بتائیے اخفا کا معنی کیا ہے؟ چھپانا، ن ساؤنڈ کو چھپانا، ناک میں چھپانا. ایک مثال دیجیے. جب حرف اخفا میں سے تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی بھی حروف آنے پر اخفا کرتے ہیں، جیسے اس سے پہلے والے حروف کو تھوڑا کھینچتے ہیں، جیسے انت، ایسے. نون ساکن کے بعد حرف اخفا تا آیا ہے تو تھوڑا کھینچتے ہیں، الف کو تھوڑا کھینچتے ہیں، ن ساؤنڈ کو چھپاتے ہیں اور ادا کرتے ہیں اخفا. جی جی. سسنیناز فاطمہ آپ بتائیں حروف لین کتنے ہیں، کیا ہیں اور اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حرف لین 2 ہے، واؤ یا. حرف لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ہی ادا کرنا ہے، معروف پڑھنا ہے. اس کی حرکت کیا رہنا ہے، اس سے پہلے یا پھر اس کے بعد، جو بھی ہے. حروف لین کی حرکت. حروف لین میں واو ساکن سے پہلے واؤ ساکنہ سے پہلے زبر ہونا اور یا ساکنہ سے پہلے زبر ہونا. جی ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں ہم حروف قلقلہ کی طرف، جو ہمارا اگلا سبق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال. حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال. اس پہ ہم کو دیکھنا کیا ہے، قاف طا با جیم دال پر جزم ہے کہ نہیں ہے وہ دیکھنا ہے. جزم کسے کہتے ہیں؟ سکون. جزم تو ایک ہے، یعنی حرکت نہیں، زبر زیر پیش نہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے. جیسے یہاں دیکھیے با پہ جزم، ادھر بھی با پہ جزم، اس کو جزم کہیں گے. تو جزم قاف طا با جیم دال پر جزم ہو تو اس کو پڑھتے وقت اس کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. قلقلہ، مخرج ٹکر کھانا، یعنی قلقلہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہوتا ہے ایک بوتل سے اگر پانی ہم نیچے ڈالیں تو کس طرح آواز آتی ہے، اس طرح. اس طرح اپنے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائے. مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ، جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں وہاں پر اپنی آواز اس طرح ٹکر کھا کر الگ ہو جانا، جس طرح بوتل سے پانی اگر ڈالے تو نکلتا. جیسے اب، 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 جب، 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 بج، 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 سد، 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 قط، 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 جق، 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 اس طرح. اور حروف قلقلہ کے علاوہ کسی بھی حرف پر جزم ہو تو قلقلہ نہیں ہوگا. صرف حروف قلقلہ یعنی یہ 5 حروف قاف طا با جیم دال پر جزم ہو تب ہی ہم قلقلہ کریں گے، یعنی آواز کو ٹکر کھا کر الگ کریں گے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی حرف پہ جزم آئے گا وہاں پر قلقلہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں جیسے دیکھیے اب نیچے مشق میں، امتحان میں باسین زبر بس نارمل پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر قلقلہ نہیں ہو رہا. قاف طا با جیم دال پر جزم ہو تو ہی قلقلہ ہوگا، تو یہاں پر بس ہے تو بس میں قلقلہ نہیں ہو رہا. کت قلقلہ نہیں ہو رہا، ج قلقلہ نہیں ہو رہا، صد قلقلہ ہو رہا ہے، دال پہ جزم ہے. غل یہاں بھی نہیں ہو رہا، تج یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا، سب قلقلہ ہو رہا ہے، اس قلقلہ نہیں ہو رہا، نفس قلقلہ نہیں ہو رہا، لق قلقلہ ہو رہا ہے، جل نہیں ہو رہا. اس طرح. اب نیچے دیکھیے مشق.
جہاں خلخلہ ہو رہا ہے ہم پڑھے تب ہماری آواز میں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہاں خلخلہ ہو رہا ہے. اس طرح ہم کو پڑھنا ہے. یجعل یجعل لقد خلقنا أطعمنا نقعا بروج محيط اهدنا اس طرح. اور خلخلہ کے 3 ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے دیکھیے خلخلہ کے 3 ٹائپس ہے. جیسے ابھی ہم پڑھے قاف تو با جیم دال پر جزم قاف تو با جیم دال یہ 5 حروف پر جزم آ گیا تو خلخلہ ہوگا. یہ 5 حروف پر جزم آ گیا تو خلخلہ ہوگا. یہ ابھی ہم نے پڑھا. لیکن 3 ٹائپ سے ہوا صغرا یعنی صغرا یعنی خلخلہ جب بیچ میں ہو یعنی یجعل لقد اس طرح یعنی کون سے بھی سینٹنس کے بیچ حرف پہ جیم قاف تو با جیم آ گیا اس پر جزم آ رہا تو وہ خلخلہ صغرا ہے. یجعل لقد خلقنا اطعمنا یہ پورے خلخلہ صغرا ہے. ٹھیک ہے بیچ میں جب آ رہا خلخلہ تو خلخلہ صغرا. اور ہے تو ایک خلخلہ کبرا. خلخلہ کبرا کیا ہے بولے تو یا آیت کے پاس اگر ہم کو روکنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر احد آپ کی وائس بریک ہو تو رہی ہے. آخری حرف پر یا نا ابھی آ رہی کلیئر. ہاں ابھی تھوڑی آ رہی ہے جب سے تھوڑا بریک ہو رہا تھا ساخرہ کے پاس ہے. جی جی. اور قلب کبرا جو ہے نا تو یا وقف کرنا ہے. وقف کرنے وقف آیت کے پاس جہاں پر آیت ہو تو وہاں پر وقف کریں گے. وقف سے پہلے والے حرف پر اگر تنوین آئی یعنی 2 پیش آئے تو ہم کیا کریں گے اس پہ جزم دے کر سانس توڑیں گے. ٹھیک ہے نا جزم دینا ہے. اگر ہم یہاں پر جزم دے دیں تو کیا بنے گا یہ اب جزم دے دیں تو کیا بنے گا احد. قلقلہ ہو رہا نا لیکن یہ مصنوعی طور پہ دے رہے ہم قرآن میں تو بدل نہیں سکتے نا. یہاں پر 2 پیشے کی جگہ جزم نہیں لا سکتے لیکن پڑھتے وقت انڈرسٹوڈ ہے ہم اپن کو کہ یہاں پر جزم دینا ہے کیونکہ آیت سے پہلے زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. تو ہم جب پڑھیں گے تو آخری حرف پر جزم دیں گے تو یہاں پر جزم دے دیں گے تو یہ خلخلہ ہوگا. تو اس کو خلخلہ کبرا کہیں گے. آیت پر جب خافتہ باجیم دال آیا اور ہم اس کو عارضی جزم دے رہے تو اسے خلخلہ کبرا کہیں گے. سمجھے آپ لوگ؟ باجی سخرا سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ آواز بریک ہو رہی تھی. آپ کی بھی آواز بریک ہو رہی ہے. مجھے آپ کیا سوال کریں سمجھ میں نہیں آیا. استاد آپ خلخلہ سقرا ہے نا وہاں سے ایک بار ایکسپلین کریے جب سے تھوڑی وائس بریک ہوئی. جی خلخلہ کون سا کبرا بولنا ہے؟ نہیں سخرا اسٹارٹنگ سے ہی سقرا سے ہی. صغرا جی. خلقہ صغرا یعنی جیسے یجعل ہے یجعل یہ جو بیچ میں آ رہا نا
یجعل، یہ جو خلخلہ آ رہا اس کو خلخلہ صغرا بولتے ہیں. ایسے جو بھی بیچ حرف پہ جب خلخلہ آئے تو اس کو خلخلہ صغرا کہیں گے. ایسا یعنی اس کو تھوڑا لائٹ کریں گے، یعنی ویک. صغرا کا معنی ہوتا ہے ویک. 3 ٹائپ سے خلخلہ کے، ایک ویک، ایک اسٹرانگ، ایک اسٹرانگسٹ. ٹھیک ہے، تو جب بیچ میں آئے گا خلخلہ تو یہ خلخلہ صغرا کہلائے گا. جیسے یہ ہے، یجعل ہے، لقد ہے، اطعمنا ہے، اور ابتر، وحب، ایسا. اس طرح اگر آئے تو اس کو خلخلہ صغرا کہیں گے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے کبرا. کبرا یعنی، اب ہم آیت پڑھتے نا، آیت جب آتی تو کیا کرتے ہم؟ آیت آنے پر آخری حرف پر جزم دے کے سانس توڑتے نا. جیسے قل هو اللہ احد، احد ہے تو آیت سے پہلے زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش کا کیا ہے حکم؟ آخری حرف پر جزم دے کے سانس توڑنا ہے. 8 o'clock. ہاں تو دیکھیے یہاں پر آیت سے پہلے کیا ہو رہا؟ تنوین آ رہی، 2 پیش آ رہی. تو ہم کیا کرتے اس کو عارضی طور پر، یعنی اپن کو معلوم ہے کہ آیت آ رہی، آیت پر سانس توڑنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر جزم دے دیں گے نا، تنوین ہٹا کے جزم دیں گے. تو اب بنانا خلخلہ. اب یہاں جزم ہٹا کے، سوری تنوین ہٹا کے اگر ہم جزم دے دیں گے تو یہاں پر خلخلہ ہوا نا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جو یہ آیت پہ خلخلہ ہو رہا اس کو خلخلہ کبرا کہیں گے. ٹھیک ہے، اب سمجھے؟ آواز کلیئر ہے میری؟ ہاں جی کلیئر ہے استاد. جی اب سمجھ گئے؟ اگر نہیں سمجھے تو بار بار پوچھیے، لیکن خاموش مت رہیے. یہ اسٹرانگ ہے، مطلب پہلے سمجھ والا گئے نا ابھی؟ ہاں یہ اسٹرانگ، یہ پہلے والا ویک، یہ اسٹرانگ، یہ اسٹرانگ. جی جی شارقہ آپ کچھ بول رہے ہیں؟ جی الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. جی الحمدللہ. آگے دیکھیے قلقلہ اکبر. اکبر ٹھیک ہے. اکبر کسے کہیں گے؟ اب دیکھیے تجدید کسے کہتے ہیں؟ اس کو تجدید بولتے ہیں نا. تو تجدید والے حرف کو ہم کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں؟ اب دیکھیے میرے کو اب با پڑھنا ہے، با پہ تجدید ہے اور حمزہ پہ زبر ہے اور یہاں پہ با پہ زبر ہے. تو تجدید کو کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 2 مرتبہ. 1 مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر، 1 مرتبہ خود اسے. تو یہ لکھنے میں کیسا ہو گیا؟ حمزہ با زبر، اب با زبر با. اب دیکھیے آپ با پہ جزم آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آ گیا نا. تو یہاں پر بھی خلخلہ ہو رہا نا، سمجھ رہے آپ؟ جی جی آپ سب سمجھ میں آیا. جی. تو جی سمجھ. با پہ جزم آ رہا. تجدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 بار پڑھنا، 1 مرتبہ 1 حرف جزم والا رہے گا اور 1 متحرک، 1 ساکن اور 1 متحرک ملا کر تجدید ہوتا ہے. تو اب پہلا والا با یعنی ساکن ہے اروبا تھوڑا پانی دو بیٹے. تو یہ دیکھیے یہاں پر با پہ جزم آ گیا. تو تجدید جب قلقلہ کے حروف پہ تجدید آئے تجدید کا مطلب 2 مرتبہ پڑھنا، 1 جزم والا رہے گا، 1 تجدید، 1 متحرک رہے گا. تو اب جہاں پر بھی قافتہ باجیم دال پر جزم آئے، تجدید آئے گی تو وہاں پر خلخلہ اکبر ہوگا اور وہاں اسٹرانگیسٹ. جیسے تجدید کو سختی سے پڑھنا ہے نا، اسی طرح بسم اللہ.
اب دیکھیے تشدید آ گئی تو وہاں پر اسٹرانگیسٹ یعنی اور زیادہ سختی سے جب آپ تشدید کا قاعدہ پڑھیں گے تب پڑھیں گے اس میں کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. ایک تو خلخلا کو سخت پڑھنا ہے, دوسرا وہ تشدید کے ساتھ آ گیا تو اس کو اور سخت کرنا ہے. جیسے الحج حج, اب 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 یعنی اسٹرانگیسٹ ایک دم سختی سے, اس لیے اس کو اکبر کہیں گے. ابھی سمجھ گئے؟ جی آواز نہیں آئی. صرف میناز فاطمہ آپ بتائیں سمجھ گئے؟ جی میم الحمدللہ. جی تو یہ ہو گیا کبرا اکبر. ٹھیک ہے سمجھ گئے نا؟ الحمدللہ. اب دیکھیے اب یہ ہے خلخلہ کی قسمیں. دیکھیے یہ والا ہو گیا ویک, یہ اسٹرانگ. آیت پہ آئیں گے نا, یہ احد صمد حسد, اس طرح آیت پہ آئیں گے تو کریں گے ہم خلخلہ. تو اس کو اسٹرانگ یعنی کبرا, اور یہ اسٹرانگیسٹ یعنی اس پر جب خلخلہ ہوگا. والحج الحق وتب, اس طرح. ٹھیک ہے دیکھیے یہ ہو گیا صغرا کبرا اکبر. ویک اسٹرانگ اسٹرانگیسٹ. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ سمجھ گئے نا؟ یہ اب چلیں گے آگے. جزم سکون, کوئی بتائیے مجھے کہ سکون کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی متحرک حرف پہ سکون آنے پر, جزم آنے پر اسے سکون کہتے ہیں. کوئی بھی متحرک حرف, جی نہیں. سکون کسے کہتے ہیں؟ جزم اور سکون دو بھی ایک ہی ہے عالمہ. جی بالکل صحیح. جزم سکون دونوں ایک ہی ہے. جزم کو ہی سکون کہیں گے, سکون کو ہی جزم کہیں گے. جیسے حرکات ہے, اعراب ہے, اس طرح حرکات اعراب دو ایک ہی ہے. اسی طرح جزم سکون دو ایک ہی ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبر زیر پیش کو کیا کہیں گے؟ حرکات. صرف زبر زیر پیش کو حرکات کہیں گے. زبر والا حرف, زیر والا حرف, پیش والا حرف کو متحرک کہیں گے. پھر ایک ایک کو الگ الگ سے کہنا ہے تو زبر کو کیا کہیں گے عربی میں؟ فتحہ, اور زیر کو کسرہ, اور پیش کو ضمہ. تو اسی لیے زبر والے حرف کو الگ سے الگ نام دینا ہے تو مفتوح, زیر والے حرف کو صرف زیر والا کہنا ہے تو مکسور, اور پیش والے حرف کو صرف پیش والا کہنا ہے تو مضموم, اس طرح. اور پورے زبر زیر پیش کو ملا کے کچھ کہنا ہے تو اس کو متحرک کہیں گے, یعنی زبر زیر پیش والا حرف اس کو سب ملا کے متحرک کہیں گے. اسی طرح جزم سکون جو ہے, یعنی جزم کو ہی سکون کہیں گے, سکون کو ہی جزم کہیں گے. تو جزم والا حرف ساکن ہوگا, جس حرف پر جزم ہو وہ ساکن ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کو پچھلے
والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اور اس میں ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا کریں گے, جھٹکا دیں گے, یعنی الف پہ یا پھر حمزہ پہ جزم ہو تو اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے. اور جزم سکون قواعد جب بولنا ہوگا آپ کو, تب جزم سکون آپ کب بولیں گے؟ تب اس میں حروف مدہ نہ ہو, حروف لین نہ ہو, اخفا نہ ہو, اظہار نہ ہو, قلقلہ نہ ہو. جب آپ قاعدہ بولیں گے کہ یہاں پر جزم سکون ہو رہا ہے, جیسے دیکھیے ابھی آگے پڑھتے ہوئے ہم سمجھائیں گے آپ کو. آگے دیکھیے, تجری فرسٹ والا حرف قلقلہ, دوسرا حروف مدہ میں یا مدہ. تقوی پہلا والا قلقلہ, دوسرا والا واو مدہ, الف مدہ, سوری الف مدہ کھڑا زبر ہے نا. یغنی, یا دیکھیے یغ میں کون سا قلقلہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ قاف تا با جیم دال پہ جزم نہیں ہے. حروف مدہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. حروف لین ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. اظہار ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. اور اخفا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہم بولیں گے جزم سکون, یہ ہے جزم سکون قاعدہ. اور یہاں یغنی, نی میں حروف مدہ. نشرت حرکات جزم سکون. رفعت حرکات جزم سکون. ينقلب اخفاء حرکات. لیس حروف لین حرکات. حشرت حرکات اور جزم سکون. یعلم جزم سکون حرکات. سطحت حرکات جزم سکون. یوسوس حرکات جزم سکون حرکات. یسقون جزم سکون حروف لین حرکات. والقت حرکات جزم سکون. افلا يعلم حرکات الف مدہ جزم سکون حرکات. اذا نعثر حرکات الف مدہ جزم سکون حرکات. فألهمها حرکات جزم سکون حرکات الف مدہ. فجورها حرکات واو مدہ حرکات الف مدہ. وتقواها حرکات قلقلہ الف مدہ. الم نشرح حرکات. یہاں جو میم آیا نا, یہ میم ساکن کے قاعدوں میں سے اظہار شفوی ہے, انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے, ابھی فی الوقت یہاں پر ہولڈ رکھتے ہیں. نشرح میں جزم سکون. لک صدرک دیکھیے یہاں پر قلقلہ صغرا حرکات قلقلہ صغرا حرکات. هل اتاک جزم سکون حرکات الف مدہ حرکات. فلهم اجر غیر ممنون حرکات. پھر یہاں پر اظہار شفوی, پھر آگے اج میں قلقلہ صغرا. پھر آگے دیکھیے تنوین, را پہ تنوین ہے نا, تنوین کے بعد غین ہے تو اظہار ہے, وہ دیکھنا ہے آپ کو. تنوین دکھتے کہ پہلے آگے کا حرف, اگر حروف حلقی میں سے ہے تو اظہار, حروف اقفا میں سے ہے تو اخفا. تو یہاں پر غین ہے حروف حلقی میں سے تو اظہار کریں گے, تو یہاں پر اظہار ہوگا. غی حروف لین, را حرکات, مم یہاں بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے. نو حروف مدہ, یہاں پر تنوین ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا, اظہار, اقلاب, یرملون میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے, اس لیے یہاں پر صرف تنوین کہیں. آگے دیکھیے اقرأ قلقلہ اور جھٹکا. دیکھیے یہاں پر حمزہ ساکنہ کے پڑھتے وقت جھٹکا کریں گے. یہاں حمزہ ساکنہ گیا تو جھٹکا دیں گے. یؤتون جھٹکا واو مدہ حرکات. جئنا جھٹکا الف مدہ. یأمرون جھٹکا حرکات واو مدہ حرکات. یہاں دیکھیے
युवतूना में अक्सर यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ वाव मद्दा समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, जिस हर्फ पर भी हमजा आ गया, वाव रहो या रहो, कौन सा भी हर्फ रहो, उसके ऊपर अगर हमजा आ गया तो वो हमजा ही काउंट होगा। तो यहाँ पर हम या हमजा पेश यू झटका है, वाव मद्दा नहीं है। वाव पे जज़म आ गया अभी तो ये वाव पर हमजा आके उस पे जज़म आ गया तो हमजा साकिना होगा। सिर्फ वाव पर जज़म आके उससे पहले पेश आया तो जब हुरूफ मद्दा में वाव मद्दा होगा। ठीक है, समझ गए ना सभी? अल्हम्दुलिल्लाह। सिस हाजरा आप समझ गए? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए। सिस नूरान अंजुम? जी बाजी समझ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस उरैद आफरीन आप? अल्हम्दुलिल्लाह समझ आया बाजी। जी। सिस उस्मा नाज़नीन? अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए। उस्ताद एक पूछना था, हमजा के ऊपर अगर सुकून आया, जज़म आया तो उसे सुकून कहते हैं। हाँ नहीं, मतलब जो जज़म है ना ऊपर, उसको जज़म भी कहेंगे, सुकून भी कहेंगे। जज़म का दूसरा नाम सुकून है, बस उतना ही। अच्छा अच्छा, उसे सिर्फ झटके से पढ़ेंगे। जज़म वाला हर्फ रहा तो उसे साकिन कहेंगे, सिर्फ जज़म को सुकून कहेंगे, जज़म वाले हर्फ को साकिन कहेंगे। ठीक है, जैसे हरकात है और मुतहर्रिक है, हरकात सिर्फ ज़बर पेश को कहेंगे, हरकात वाला हर्फ को मुतहर्रिक कहेंगे, उसी तरह। जी 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 समझ जी। अभी सब समझ गए ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनिए, होमवर्क क्या है आप लोगों का? खलखला, सुगरा, कुबरा और अकबर के 10 एग्जाम्पल्स लिखना है कुरान से, और हमजा साकिना के 10 इंशाअल्लाह। ठीक है, खलखला, कुबरा, सुगरा और अकबर के 10 एग्जाम्पल्स और हमजा साकिना के 10, और जज़म सुकून के भी 10। जज़म सुकून है ना, यानी उसमें हुरूफ मद्दा ना हो, हुरूफ इख्फा ना हो, हुरूफ लीन ना हो, इजहार ना हो, खलखला ना हो, ऐसा हुर्फ जज़म सुकून कहलाएगा। तो जज़म सुकून के भी आपको 10 करना है एग्जाम्पल्स। ठीक है, समझ गए ना होमवर्क सभी? जी बाजी। जी, एक मर्तबा हम ये पढ़ेंगे, आप लोग गौर से देखिए और समझिए कि खलखला कहाँ हो रहा है, जज़म सुकून कहाँ हो रहा है, और इज़हार इख्फा जो भी है, गौर से सुनिए, समझिए, और अपना माइक ऑफ रख के आप लोग भी पढ़िए उधर से। तजरी, तक़वा, युगनी, नुशिरत, रुफ़िअत, यंक़लिबु, लैसा, हुशिरत, यअलमु, सुतिहत, युवस्विसु, युस्क़ौन, वअल्क़त, अफला यअलमु, इज़ा बुअसिर, फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा, फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा।
تقواها ألم نشرح لك صدرك هل أتاك فلهم أجر غير ممنون اقرأ يؤتون جئنا يأمرون ٹھیک الحمدللہ سمجھ گئے نا سبھی الحمدللہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا سس سمینہ سلطانہ آپ کو الحمدللہ علما اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پڑھنے والے کو پڑھنے سے زیادہ اور پڑھانے والے کو پڑھانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کے دل و دماغ کو اللہ رب العزت کے کلام کے لیے کھول دے اور ہم کو آگے چل کر خود اچھی طرح سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والا بنائے آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان